رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم بات کریں گے 82 آیت آف سورہ کہف، جس میں بیسیکلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا جاتا ہے تھرو حضرت خضر علیہ السلام کہ وہ جو 3 انسیڈنٹس تھے جو حضرت خضر علیہ السلام نے کیے تھے وہ کیوں کیے تھے۔ اس میں تھرڈ والے انسیڈنٹ کا ریزن ہے کہ جو وہ ایک ٹاؤن میں جاتے ہیں، وہ کھانا مانگتے ہیں تو وہاں کے لوگ ان کو کھانا نہیں دیتے، اینڈ پھر ان کو ایک دیوار نظر آتی ہے حضرت خضر علیہ السلام کو، اور وہ اس کو ریکنسٹرکٹ کر دیتے ہیں، وہ گری ہوئی ہوتی ہے اس کو ریکنسٹرکٹ کر دیتے ہیں۔ تو اس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں جاتا، وہ کوشچن کرتے ہیں کہ آپ چاہتے تو ان سے اجرت لے سکتے تھے، تو آپ نے کیوں نہیں لی؟ تو اس کا جواب حضرت خضر علیہ السلام یہ دیتے ہیں، وہ جو ہم اس آیت میں پڑھیں گے کہ وہ جو دیوار تھی وہ 2 غلام بچوں کی، یتیم بچوں کی تھی، اور اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ تھا۔ سو بیسیکلی اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت میں یہ سبق سکھا رہے ہیں کہ whenever we find a wall in our way towards our success, towards our journey, towards our blessings، یا ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے راستے میں دیوار آ گئی ہے، ہمارا رستہ رک گیا ہے، ہماری یہ دعا ایکسیپٹ نہیں ہو رہی، ابھی اللہ نے ہمارے لیے کیوں نہیں لکھا، باقی سب لوگوں کو تو یہ بہت آسانی سے مل رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب اکٹھی ہو جاتی ہیں اور ہمارے دماغ میں بہت سارے کویشچنز آتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن کے تھرو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ دیٹ وال واز ایون اے بلیسنگ ان ڈسگائز، کہ وہ جو دیوار تھی وہ ایکچولی 2 یتیم بچوں کا خزانہ پروٹیکٹ کری تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری بھی جو زندگی میں دیواریں ہیں، obstructions ہیں، بلاکس ہیں، جو ہمیں لگ رہا ہے کہ بلاکس ہیں، تو وہ ایکچولی کوئی ہڈن ٹریجر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمیں نہیں پتہ کہ ہم جب کسی میچورٹی کے لیول پہ پہنچیں گے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس ٹریجر کو ہمارے اوپر ریویل کرے اور ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں، ہماری دعا ایکسیپٹ ہو ایک ٹائم کے بعد۔ وہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے اور وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے۔ تو اس آیت میں بیسیکلی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ ہمیں اس فیتھ کے ساتھ اللہ سے اچھی امید رکھ کے کہ کبھی کبھار جو ہمیں دیواریں لگ رہی ہوتی ہیں ایکچولی وہ ہمیں پروٹیکٹ کرنے کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ اور دیکھیں، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ کبھی کوئی انسان ہمارے ساتھ برا کر رہا ہے، وہ ہمارے راستے میں یہ دیوار کھڑی کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے ہی بندوں سے ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں، اپنے ہی بندوں سے نقصان، اور وہ سب کچھ اللہ کا پلان ہوتا ہے۔ کوئی کسی بندے میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ ہمیں اللہ کے پلان کے بغیر ہمیں نقصان یا فائدہ دے سکے۔ تو اسی طرح سے اس میں جو سیکنڈ والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان غلام بچوں کا باپ ایک صالح بندہ تھا۔ ہم یہ آیت اگر عربک میں پڑھیں تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں کا باپ صالح بندہ تھا۔ تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ بندہ فوت ہو گیا، مر گیا، اس کے بعد بھی اللہ از پروٹیکٹنگ ہز چلڈرن by not only protecting their deen but protecting their dunya too by providing means کہ یہ بچے جب بڑے ہوں گے تو ان کا باپ ایک صالح بندہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ڈکری کیا کہ کہ اللہ تعالیٰ ان پر وہ والا پروویژن، وہ والا جو خزانہ ہے وہ تب کھولیں گے جب وہ ایک سرٹن لیول آف میچورٹی پہ پہنچ جائیں گے، اور وہ اس لیے کہ ان کا باپ صالح تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اگر ہم اپنے آپ کو ٹھیک رکھتے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو برائیوں سے بچاتے ہیں، اپنے حصے کی نیکیاں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ will protect us and even the things that we worry about a lot and the people we worry about a lot۔ تو اگلی بات یہ ہے کہ رحمت من ربک، یہ جو خزانہ نکلے گا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور اس میں یہ والی بات ہے کہ منی از ناٹ بیڈ اٹ سیلف، تو یہ جس کو بھی مل رہا ہوتا ہے، جہاں پہ بھی مل رہا ہوتا ہے، یہ اللہ کی رحمت سے مل رہا ہوتا ہے اور اللہ کی وجہ سے مل رہا ہوتا ہے۔ اور اگلی بات حضرت خضر علیہ السلام نے فرمائی کہ میں نے یہ سب کچھ میں خود سے نہیں کر رہا، یہ اللہ کی مرضی سے کر رہا ہوں، اور یہ وہ باتیں ہیں جن پر تم صبر نہیں کر سکے تھے۔ تو صبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی کرنا مشکل تھا،
اور ہم سے بھی کرنا مشکل ہوتا ہے، اور اللہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ یہ کوئی آسان کام ہے جو ہم کر لیں گے. لیکن بالکل ایسے جیسے ہر کویسچن ہر بچے کے لیے نہیں ہوتا ایگزام میں، اسی طرح سے جو ڈیفیکلٹ کویسچنز ہیں اللہ تعالیٰ وہ اپنے ان کو پلیئرز کو دیتا ہے جس پہ اللہ کو کانفیڈنس ہوتا ہے کہ یہ جو ہے بیٹل فیلڈ میں، یہ فیلڈ میں، اسپورٹس فیلڈ میں کر سکیں گے اس کو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر دیوار جو ہمارے راستے میں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وزڈم دے کے ہم سمجھیں کہ ہاں یہ اگر اللہ نے رکھی ہے تو پھر اٹ از گڈ فار می. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دوسری جگہ فرمایا ہے کہ maybe there is a thing that you hate and it is good for you, and maybe there is a thing that you love but it is bad for you, and Allah knows while you know not. تو اللہ تعالیٰ سے حکمت مانگنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے آسانی مانگنی ہے کہ ان راستوں پہ ہمیں آسانی ملے جس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں چلانا چاہتا ہے.